غیر مسلم کالج میں ہمارا سینٹر آیا تو وہاں آ کر وہ لوگ برقع اتارنے کو بولیں تو ہم کیا کریں؟ اچھا، غیر مسلم کالج میں کسی کا سینٹر آیا اور وہاں آ کر جو ہے ٹیچرس یا کوئی آ کر کہہ رہے برقع اتارو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی چیز اگر ان چیزوں کا آپ لحاظ رکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی چیز، سائیکولوجیکلی آپ یہ بالکل نہیں سوچیں گے کہ غیر مسلم سینٹر آیا تو ہمیں برقع اتارنا پڑے گا۔ پہلے ہی ایک ہوا پھیلا دی جاتی ہے، اور یہ بہت خطرناک سینٹر ہے، بہت فلاں سینٹر ہے، فور امک سینٹر ہے، فور ڈھمک سینٹر ہے، یہ ہے وہ ہے نا، باتیں تو ایسی رہتی ہے، وہاں یہ کرتے وہ کرتے ایسا کرتے، برقع نہیں چلے گا تو برقعے والوں کے خلاف ایسا کرتے ویسا کرتے، خواہ بات۔ سائیکولوجیکلی آپ فٹ رہیے کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی آپ کا برقع، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بول سکتا برقع اتارو، برقع اتار سکتا کیا؟ چیلنج کرتا ہوں، برقع اتار کے بتا دے کوئی۔ برقع ایک ایسی سیکیورٹی ہے جو ایک ایسی ہے جو زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ مانو آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہو، ٹھیک؟ صرف بولیں گا، سب کھڑے ہو جائیے، 50-60 نہیں اتارتے، کیا کریں گے؟ کوئی لا ایسا نہیں ہے یونیورسٹی کا اور کالج کا جہاں برقعے میں لڑکی ایگزامینیشن نہیں دے سکتی۔ تو آپ سائیکولوجیکلی فٹ رہیے کہ مجھے نہیں اتارنا ہے۔ کیوں آپ سن رہے ایسی باتیں؟ اتارنا پڑتا ہے، بہت خطرناک سینٹر ہے، کڑک ہے، یہ فلاں، ہونے دیجیے کتنا بھی کچھ، آپ کا کیریکٹر اصل چیز رکھتا ہے۔ آپ جہاں برقع پہن کے جائیں گے، اندر چٹھیاں رکھیں گے تو پھر مشکل ہے، پھر پوری امت بدنام ہوتی ہے اس سے۔ یہ بھی ہے نا، بہت سے لوگ برقعے کے پیچھے بالکل سیکھے، بالکل تیار کر کے والدین دے رہے ان کو، برقع پلٹایا شروع ہو گئے، اب وہ عورت نمونہ بن جاتی ٹیچرز کے لیے۔ لیکن یونیورسٹی کوئی رول نہیں ہے ایسا جس کے اندر عورت برقع نہیں پہن سکتی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ وہ برقع پہن سکتی ہے، تو عورت برقع پہن سکتی ہے، اس کو ممانعت نہیں۔ تو آپ سائیکولوجیکلی فٹ ہو جائیے۔ سینٹر پہ جانے کے بعد اگر وہ چیکنگ کرنے دے تو بالکل چیکنگ کرنے دیجیے، آپ کوئی فیمیل آپ کی چیکنگ بالکل کیجیے، بولنا کہ تو برقع یہ تھوڑی کہتا کہ سیکورٹی کے خلاف جاؤ، آپ چیکنگ کے خلاف جاؤ، بالکل چیک کرنے دیجیے، آپ دیکھیے، بولنا بلکہ آپ کھڑے ہو جائیے جا کے کہ ہمیں پہلے چیک کیجیے۔ بہت سے لوگ جن کے دل میں مرد رہتا ہے برقع اسی لیے پہنتے ہیں ایگزامینیشن میں کہ ان کو فلاں کام کرنا ہے جس سے پوری امت بدنام ہوتی، اور یاد رکھیں ایسے لوگوں کی حرکت سے جو امت کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کا گناہ اس فرد کو ملے گا جن کی ایسی گندی حرکتوں سے پوری امت مسلمہ کو ایسی تکلیف کی برقع اتارنا پڑے۔ ہوتا ہے کبھی، میں نے دیکھا ایک سینٹر پہ اتنی چیٹنگ کی ہے لڑکیوں نے برقعے والے کہ ان کو مجبور ہونا پڑا کہ برقع اتارو، کیا کریں گے؟ مسلم ٹیچرز نے بھی وہ کیا اور میں نے بھی سپورٹ کیا، پھر کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو آپ دین اور شریعت کا مذاق بنا دیں گے پوری دنیا کے اندر۔ کیا آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ برقع پہنے اس لیے کہ آپ چیٹنگ کریں؟ بعد میں پتہ چلا کہ بہت سی خواتین برقع پہنتی نہیں تھی، صرف ایگزام میں پہن کے آ رہی تھی، تو پھر یہ رول انہوں نے وہ کیا کہ جو پہنتی تھی وہ پہن کر آئے، جو نہیں پہنتی تھی کالج والا کھڑے رہے اور بولے کہ یہ نہیں پہنتی، اس کو اتارنے لگا، چونکہ لوگ اس لیے آ رہے تھے کہ وہاں چیٹنگ کر رہے تھے۔ تو یہ مت کیجیے، ورنہ آپ کی غلطی سے پوری امت مسلمہ کو جو نقصان بھگتنا پڑا، عذاب آپ پہ آنے والا ہے۔ تو پہلے سائیکولوجیکل فٹ رہیے۔ دوسرا، ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ وہ آپ کا برقع اتار سکے۔ تیسرا، اگر آپ کو چیک کرے تو آپ بالکل اس کو اپنے خلاف، شخصیت کے خلاف مت سمجھیے، ویلکم کیجیے کہ آپ مجھے چیک کر سکتے ہیں، بالکل۔ اور ظاہر سی بات ہے لیڈیز کو لیڈیز چیک کرتے ہیں اندر لے جا کر، بالکل آپ ویلکم کیجیے کہ آپ دیکھیے، تاکہ ان کو اعتماد ہو جائے کہ ایسے لڑکیاں شریف النفس ہوتے ہیں، یہ چیٹنگ نہیں کرتے ہیں، ان کی دین جو ہے ایک حکم پہ یہ پابندی کر رہے ہیں، تو شریعت میں وہ نہیں۔ بلکہ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، سائیکولوجیکل ہوا چل، بہت کڑک سینٹر ہے، بہت یہ فلاں ہے، اب وہاں جاتے خالی ایک ٹیچر نے گھورا، اتار رہے میڈم، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے سائیکولوجیکلی ڈی مورل ہو گئے تھے، آپ جو ہے ویک ہو چکے تھے، آپ نفسیاتی تیار ہو چکے تھے کہ مجھے اتارنا ہے۔ تیار مت ہوئیے آپ۔ اگر آپ کو کہتا ہے کہ وہ اتارے بغیر نہیں آ سکتے تو تب دیکھا جائے گا۔ اور آج تک ماشاءاللہ ایسا صرف مسلم اکثریت علاقوں میں نہیں، جہاں مسلم اقلیت بھی ہے وہاں بھی نہیں ہوا کسی نے یہ ہمت کی کہ اس کے بغیر ایگزام نہیں دیا، نہیں ہے کوئی کیس نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کبھی ایک آدھ ایسا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہوتی ہے، ایک لمبا جھگڑا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آخر ہوتا ہے، ورنہ عموماً ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اور ہم بھی اس معاملے میں ہر درمی اختیار نہ کریں۔ دوسرا، گورنمنٹ کا ایک قانون ہے جو سپریم کورٹ نے بہرحال اس کو پاس کر دیا، وہ حق میں بھی ہے اور خلاف، دونوں باتیں ہیں، اس کا فائدہ ہم دونوں مسلمان بھی اٹھا سکتے ہیں، نقصان بھی ہے اس کا۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی ادارے، انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی کو اپنے رول بنانے کی پابندی ہے، اس کو اپنا اختیار ہے کہ جو چاہے رول بنائے، ٹھیک ہے؟ ایسے اختیار ہے۔ لیکن الحمدللہ بامو میں، مطلب بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی میں، یہ ہمارے بورڈ نے ایسا کوئی رول اب تک نہیں بنایا جو برقعے کے خلاف ہو، ورنہ حق ہے، ان کو اختیار ہے، لیکن اس کا رول کا نقصان بھی ہے تو اس کا بینیفٹ بھی ہے۔ مسلم ادارے کمپلسری کریں نان مسلم جو آ رہے ہیں ان کو برقع پہننے کے لیے، اسکول کالج کو رائٹ ہے ڈیزائن کرنے کا، تو جب اتارنے کا حق ہے تو پہنانے کا بھی حق ہے، لیکن ہم احساس کمتری میں نہیں ایسا کیسا ہو سکتا فلاں۔ مسلم ادارے یہ کہے کہ بھائی نان مسلم برقع پہن کے اندر آئے، پھر تو وہ نان مسلم ادارے بھی کریں گے نہیں، پھر ہم بھی جو سمجھے نا، آپ کے پاس بھی اختیارات ہے، اس کو یوز کیجیے۔ پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی یہ لوگ ایسا کرتے تو آپ بھی رولس لائیے پھر ایسے کہ ہمارے پاس بھی یہ ہوں گا، شلوار قمیض ہوں گی، اسکارف اور اپرون پہننا کمپلسری ہے۔ ہم لوگ احساس کمتری میں ڈوبی ہوئی قوم، نہیں وہ کر رہے ٹھیک ہے، وہ تو آزادی ہے، ہم جو کر رہے وہ جو ہے وہ ہے نہیں
سپریم کورٹ نے اختیار دیا کسی بھی جو انسٹیٹیوشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے رولز بنائے. اس کے لیے کیس یہ ہوتا ہے کہ کانوینٹ اسکول میں جانے والا لڑکا جو 9th میں تھا اس کو داڑھی آ گئی, اس نے داڑھی رکھی, اس میں ان کے اسکول میں کہا گیا کہ نہیں رکھ سکتے. بہرحال وہ کیس سپریم کورٹ تک گیا اور سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا, اور واقعی میں ڈیسیجن درست تھا. اس لڑکے کی حد تک نہیں, اوور آل پورے جو انسانیت کو فائدہ وہ یہ تھا کہ ایک ادارے کو حق ہے قانون بنانے کا. بہت اچھا ڈیسیجن ہے نا, ایک ادارے کو حق ہے قانون بنانے کا. تو اگر غیر مسلم ادارے یہ قانون بناتے کہ داڑھی کاٹ کے آنا پڑے گا, تو مسلم ادارے یہ قانون بنائے داڑھی کمپلسری ہمارے ادارے میں, سب کو کم از کم کالج کے حد تک رکھ کے آنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ اور ایسے رولز ہوتے ہیں کشمیر کے اندر جو بہت سی مختلف علاقوں کے فوجیں ہوتی ہیں, ان کے بٹالینس ہوتے ہیں لوکل. تو کشمیر میں ایک پورا ایک جو ریجیمنٹ ہے, جس ریجیمنٹ میں داڑھی کمپلسری ہے, مسلم نان مسلم سب کو رکھنا پڑتے ہیں, مونچھیں کم اور داڑھی فل, تو سب رکھتے ہیں. پوری ریجیمنٹ آپ دیکھیں گے گھوڑوں پہ پورے داڑھی والے, نان مسلم داڑھی والے, ٹھیک. تو کمپلسری اس لیے کہ رول ہے وہاں کا. تو اس کے اپنے بینیفٹس بھی ہیں جو سپریم کورٹ نے دیا, اس لیے کہ صحیح بات ہے کتنوں کو سپریم کورٹ کنٹرول کریں گا, گورنمنٹ کریں گی, گورنمنٹ نے کا اختیار ہے. اب ہم کو اختیار ہے اس اسکول میں جانا ہی نہیں جانا, اس کالج میں جانا ہی نہیں جانا, ٹھیک. تو لہٰذا ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا ہے اور کہیں بھی آپ کو نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ عزیز. ایسا کوئی رول گورنمنٹ کا آج تک نہیں آیا, نہ کوئی یونیورسٹی نے آج تک دیا. بس آپ اپنے کیریکٹر کو واضح رکھیے, اگر وہ آپ کو چیکنگ کرنا چاہے تو آپ اس کو آزادی دیجیے. سائیکولوجیکلی آپ تیار ہو کے مت جائیے اتارنا, ورنہ ایک آدمی گھورا اور آپ دوسرے دن نہیں بہت گھور رہے تھے, ٹیچر ہمارے پاس بہت گھوم رہا تھا, گھومنے دیجیے نا. اس کے طواف آپ کے اطراف کرنے سے کیا نقصان ہے آپ کا؟ ہائٹ کم ہو جاتی, عمر کم ہوتی. بہت سے لوگ بولتے کو گھما تو عمر کم ہو جاتی, خط کم ہو جاتا, اس کے گناہ اپنے کو. ایسا کچھ نہیں ہوتا نا, گھومنے دو. اس کو بولنا ایک ٹیچر میرے لیے رکھ دو, بولنا خاصیاں میرے سامنے ایک ٹیچر بٹھا دو اور میں اس کے سامنے لوں, کیا ہو رہا؟ نہیں وہ ٹیچر بہت آ رہا, نہیں بیٹا ٹیچر آ رہا نا تو تم, ارے اچھا ہے نا, آپ جو لکھنا چاہ رہے کو آپ کو چھیڑ رہا نہیں, ادھر والا پوچھ رہا نہیں, آپ اپنا لکھ رہے ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں. لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا. میں جو ہے جب میں LLB کا ایگزام دے رہا تھا, تو جب میرا فرسٹ سیمسٹر تھا تو ہمارا ہوم سینٹر آیا کرتا تھا. میں جس کالج میں تھا اسی کالج میں میرا سینٹر آیا, اور میں نے 1.5 گھنٹے میں پیپر لکھ لیا. 2 گھنٹے کے پیپر ہوتے ہیں, 1.5 گھنٹے میں لکھنے نے کہا مجھے جانا ہے, تو کہا مولانا لکھو نا اور بیٹھ کے. میں نے کہا مجھے جانا ہے, کیا ہونا میں لا کے دیتا ہوں نا, اتنے لکھ کیوں جا رہے؟ میں نے کہا رہے مجھے ہو گیا آپ جانے دیجیے. نہیں بولے ایسا کیسا, یہ لکھو وہ لکھو, بتاؤ تم نے یہ نہیں کرے. میں نے کہا جتنا آتا تھا میں لکھ دیا. نہیں لکھو آپ بیٹھو. میں نے کہا میں نہیں لکھنا چاہتا, ٹھیک. بہرحال وہ مجھے فورس ہی کر رہا. تو بہرحال خوب حجت بحث ہو گئی وہاں, اور باہر سے بہت سے بچے آ گئے اور وہ خوب تماشا ہو گیا پورے ایگزامینیشن سینٹر میں. اس میں ہوا اتفاق سے کہ نیوز پیپر والے یہاں تھے, لوکمت تھا, بہت سے نیوز پیپر والے تھے, وہ سب آگے کیا ہوا. تو میں نے کہا یہ بیٹھو بول رہے مجھے, اور میں جانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک. اور انہوں نے بڑی خبر ڈال دی, اور اگلے سال سے سینٹر بھی جو ہے پھر ایک کالج کا دوسرے کالج میں آنے لگا. بہت سے لوگوں نے بدوائیں بھی دی میرے کو کہ یار مولانا کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے. اتنے سال سے ایگزام دے رہے تھے, فائنل سیمسٹر تھا, بولے باہر دینا پڑا, اور 3 سال اٹک گئے, وہ پاس ہی نہیں ہو سکے, اس لیے کہ باقی 5 سیمسٹر بس آرام سے ہوم سینٹر تھا. تو وہ چیٹنگ, میں صرف بول رہا ہوں مجھے نہیں کرنا, مجھے جانے دو, مجھے کوئی لینا دینا نہیں, آپ جو کرنا ہے کرو. نہیں بیٹھو. وہ مجھے ضد کیا اصل میں. تو پھر میں نے وہ خوب حجت بحث. دوسرے دن سے جب میں گیا تو مجھے پرنسپل کے آفس میں بٹھا دی لے کہ آپ خاص ہے, بولے آپ کیا بیٹھ کے جو لکھنا ہے لکھو, جتنا لکھنا ہے لکھو, اور پھر چلے جاؤ. پھر اس پہ دوسرے دن وہ ہوا, پھر لوکمت میں آیا کہ ایک بچے کو الگ بٹھا دیے, وہ اسپیشل تھا, انہوں نے کہا دونوں طرف تماشا, انہیں الگ بٹھا دیا چونکہ انہوں نے جاری رکھا ان کا رواج. بہرحال تو ایسا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ہوگا, یاد رکھیے. برقعے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے کہ جو سب کر رہے آپ کو کرنا ضروری نہیں, اور اگر آپ کے ساتھ کی پوری لیڈیز نے اتار دی تو اتارنے دیجیے, ان کا مسئلہ ہے, آپ اڑے رہیے انشاءاللہ عزیز. اس کی ہمت نہیں ہے آپ کا برقع, یہ بات تو طے ہے. اور ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی غلطی سے ایک آدھ ایگزام بھی اگر چھوٹ جائے, اس کے نتیجے انشاءاللہ پورے سماج اور معاشرے کے لیے اچھے نکلتے ہیں, اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی کبھی قربانی دے بھی دے کوئی عمل کے لیے, بعد والوں کے لیے ایک سلسلہ بن جاتا ہے. چونکہ ایک بار ہوا تھا, کچھ لڑکیوں کو اتارنے لگایا گیا, پچھلے سال کا واقعہ میں جانتا ہوں. 12 بورڈ کا ایگزام تھا, بہت سے لوگ سینٹر پہ آئے تھے کہ آپ چلیے پریشر ڈالیے, ان پہ اپیل کیجیے. لیکن بہرحال جب میں گیا تو میں جو بتا رہا ہوں واقعات ہوئے تھے, تو میں نے خود کہا کہ جس گو آن, آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں اسکول کالج والوں کو, اس لیے کہ ایسے کچھ نمونے مسلم لڑکیوں نے پیش کیے تھے جہاں ہم کو شرمندہ ہونا پڑا کہ ہم کیوں گئے تھے یہاں بات کرنے کے لیے ان کی طرف, ٹھیک. تو کہا کہ سر یہ جب آئے تو پہلے 4 دن انہوں نے برقع نہیں پہنا, بولے کسی نے بھی. 5th ڈے یہ برقع پہن کے آئے فلاں ایگزام میتھمیٹکس کی, ٹھیک ہے, اور اس میں اتنے لوگ پکڑے گئے, تو ہم نے کیا کرنا. تو میں نے کہا آپ نے جو کیا صحیح کیا. جب آپ پہنتے ہیں, بعد میں والدین بولے ہاں نہیں پہنتے تھے, یہ خاموخواہ انہوں نے کیا کیا, سب کو ابھارا, صرف ہمیں نہیں. یہاں آئے, جماعت اسلامی کے پاس گئے, فلاں گئے, تبلیغ, سب جگہ گئے, اور سب کو بولے پریشر گروپ بناؤ. میں نے کہا چلو چل کے بات کرنے میں کیا. جب گئے تو ہم کو شرمندگی ہوئی کہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں آپ کی, 4 دن نہیں پہناتے اور 5ویں دن سے پہنا رہے. پھر بولے بعد میں نہیں آئیے, پھر یہ پیپر دن سب پہن کے آ رہے. بولے تو ہم نے کیا سوچنا, بولے کہ اگر آپ ریگولر پہنتے تو سمجھ میں آ رہا, بولے آپ 4 دن نہیں آتے, ایک پیپر کو پہن کے آتے, پھر 5ویں دن نہیں آتے, 6ٹھے پیپر کو پہن کے آ رہے. پھر آپ میں سے 2 لوگ پکڑے گئے جن کی چیٹنگ تھی, پھر چیکنگ نہیں کرنے دیتے, پھر آپ برقعے کو ایک آڑ بنا رہے اور دھتنگ کر رہے, ہمیں لڑکے آ جا رہے, فلاں ہو رہے, مسلمانوں کو دہائی ہے نا. ایک بچہ میرے سامنے کا واقعہ, 12th کا ایگزامینیشن عربی کا پیپر چل رہا,
वसंतराव नायक कॉलेज, मैं अपनी बहन को छोड़ने वहाँ गया तो वहाँ से खूब आवाज़ें आ रही है अंदर से, ठीक है। तो एक आदमी बाहर भागता है, मौलाना ज़रा, बोले अंदर चलो थोड़ा। तो मैं अंदर गया तो मुसलमान लड़के पूरे जमा हो खड़े और एक टीचर का गला पकड़ लिया उसने, टीचर का गला पकड़ा वहाँ उसने। तो बोला क्या हुआ, उसको छोड़ो, टीचर है, बोला छोड़ो, अच्छी बात नहीं, पुलिस आ जाएंगे, अभी तुमको समझ नहीं, अकल 12th का पेपर, तुमको इतनी अकल नहीं, क्या होता आप उसका पहले गिरेबान छोड़ो, पीछे हटो। तो बोला हुआ क्या, तो बोले इसने मेरी अरबी की चीटिंग फेंक दिया, बोले उठाकर। तो वो गुस्सा कह पे आया, तो बोले अरबी की चीटिंग थी, बोले मौलाना वो फेंक दिया, बोले उसने। एक दो पहचान की भी आ गए वहाँ, एक मुस्लिम साहब भी, अब्दुल समद साहब, वो भी आ गए, प्रिंसिपल वो भी आ गए। तो हम दो एक दूसरे को सूरत देख के सिर्फ अब क्या बोलना कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरबी का पेपर चिट्ठी फेंके तो इतना बुरा लग रहा है, लेकिन चीटिंग जो शरीयत में हराम है वो कर रहा हो। अब क्या बोलेंगे ऐसे, क्या बोलना बताइए आप। वो टीचर बहुत सहम गया, उसको लगा कि वहाँ पढ़ के खा लेंगे वो। अच्छा हम बोले भाई खत्म करो, वो तो खत्म होने से पहले कॉल हो गई थी, आज़ाद कॉलेज पूरा, वहाँ फलां कॉलेज पूरा एग्जामिनेशन। मैंने कहा देखो पेपर दे दो, ये तुम जमा करके फायदा नहीं, टाइम नहीं देने वाला था, बोर्ड टाइम नहीं देता आपको एक्स्ट्रा। आप यहाँ आग भी लगी तो 12 बोर्ड आपको टाइम नहीं देंगे, आप सब फेलियर होंगे। नहीं सुने, जिद करे, पूरे फेल हुए, इसलिए कि वो झगड़ा रहा। फिर कॉलेज से लोग आ गए, वो तमाशा, वो क्या था उस पर लिखा हो, तो बोले वो एक हदीस का तर्जुमा लिख रहा था, हदीस नबी। मैंने कहा शर्म तो तुम्हें आना था, तुम चीटिंग कर रहे। फिर मैं बाजू हट गया, मैंने कहा अब ये इशू लंबा होने में हट गए, और तकरीबन 22-25 से सब फेल हुए, इसलिए कि बहुत टाइम नहीं देता आपको। एक खाली सेंटर के प्रॉब्लम से दूसरा एग्जाम नहीं मिलेगा आपको, सबको फेल हो गए, इसलिए कि वहीं 1.5-2 घंटे चले गए उनके लड़ाई झगड़े में। तो अब यहाँ क्या बोलेंगे आप कि अरबी के लिए लड़ेंगे, कुरानी आयत के लिए लड़ेंगे, या इसके मुंह पे थप्पड़ मारेंगे इसी गलती के लिए कि वो चीटिंग कर रहा है। और चीटिंग उसने फेंका, उसको क्या मालूम है अरबी की चीटिंग क्या रहती है और उर्दू की चीटिंग क्या रहती है। चीटिंग है, उसको उठा के फेंक देते, उसने फेंक दिया गला बोले कुरानी आयत थी और अरबी थी, बोले वो बेचारा सहम गया, यार क्या है कोई तुक है आपका कि आप एक हराम काम कर रहे। अब उसको तो मालूम नहीं, वो टीचर है नॉन में, उसने फेंक दिया, ऐसा फेंकते, और आप उसको गला पकड़ रहे कि अरबी की चीटिंग। अब क्या अरबी की चीटिंग को एहतराम से ले जाकर ऊपर रखना था, या कोने में खोसना था, या जलाकर राख को पानी में, क्या करना था उसने बेचारे। और आप खुद चीटिंग करने के बाद क्या करने वाले थे उसको, वो जनाब जो चीटिंग क्या करते मालूम, वो निकाल कर फेंकते, खुद फेंकते ही। लेकिन अभी जो है मसला जरा मजहब का आ गया था, दीनी हमियत जाग गई थी, तो बहरहाल ऐसी चीजें होती है। तो आप पहले अपने आप को तैयार कर लें, इंशाल्लाह। देखिए आप माहौल साजगार है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कहीं हालात नहीं है कि आपको इस बुराई का सामना करना पड़े, किसी मुसलमान को उतारना पड़े उसका बुरा, इंशाल्लाह। जी।